اشفاق یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیٹی تابین بے قصور ہے اور یہ سب کچھ اریبہ کا کیا دھرا ہے تاکہ وہ تابین کا ایان کے ساتھ رشتہ نہ ہونے دے پائے، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ اشفاق اپنی بیٹیوں کو لے کر بے حد مجبور ہے کہ اگر تابین اس کی بیٹی ہے تو بالکل اسی طرح سے اریبہ بھی اسی کی بیٹی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تابین اپنے والد اشفاق کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ نے جو کہنا ہے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، اپنا غصہ نکالیں، بھڑاس نکالیں، میں اف تک نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا اور میرے کردار پر جتنے بھی الزام لگے ہیں مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ الزام بہت جلد ہٹ جائیں گے۔ اشفاق اپنی بیٹی تابین سے کہتا ہے کہ میں تو اس بات کو لے کر حیران ہوں کہ تمہارے میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ اس بات پر تابین اپنے والد اشفاق سے کہتی ہے کہ آپ بھی یقین رکھیں، جس طرح سے مجھے اللہ پر یقین ہے آپ کو بھی اسی طرح سے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اور رہی بات اریبہ کی، وہ مجھے ایان سے علیحدہ کرنا چاہتی تھی اور اپنے مقصد میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہو گئی ہے۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ ایان نے بھی میرے کردار پر انگلی اٹھائی اور مجھ پر بھروسہ تک نہیں کیا۔ اس بات پر اشفاق تابین کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی اسے دکھایا گیا ہے، اگر ایان کے علاوہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتا۔ مجھے شکوہ یا شکایت ایان سے نہیں ہے، دکھ تو اس بات کا ہے کہ اریبہ میری بیٹی ہے اور اس نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اریبہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زلیخا جو کہ مراد سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تابین کی سچائی ایان کے سامنے آ سکے۔ مراد جو کہ کہتا ہے زلیخا سے کہ آنٹی میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم لوگ تابین کی سچائی کو کس طرح سے ایان کے سامنے لائیں گے۔ وہیں پر زلیخا مراد سے کہتی ہے کہ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اسی بات کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور ایان کے سامنے وہ ساری چیزیں لے کر آنی ہے جس کے ذریعے اریبہ نے تابین کو لے کر ایان کے دل میں شک پیدا کیا اور اس کے بعد اس شک کو یقین میں تبدیل کروایا۔ مراد زلیخا سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ایان اور تابین کے درمیان میں جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اور ان کا رشتہ ایک بار پھر سے برقرار ہو جائے۔ زلیخا جو کہ مراد کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے جیسا دوست اگر ایان کا ہے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تم سے اتنی امید رکھتی ہوں کہ میں نے تم سے جو بات کہی ہے وہ تم میری بات کا مان رکھو اور میرا ساتھ دیتے ہوئے ایان کے دل میں جو بھی تابین کو لے کر شک و شبہات ہیں انہیں ختم کروانے میں میری مدد کرو۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ کو جب کرتا ہے عدنان کال اور پوچھتا ہے کہ تم آخرکار کہاں پر ہو، تو اس بات پر اریبہ جھوٹ بولتی ہے عدنان سے کہ میں گھر پر موجود ہوں۔ عدنان اریبہ کا جھوٹ پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی تمہاری ماں سے بات کی ہے، انہوں نے تو مجھ سے کہا ہے کہ تم گھر پر موجود نہیں ہو بلکہ باہر گئی ہو۔ تو اس بات پر اریبہ ایک اور جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میری پوری بات تو سن لیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں گھر پر ہی موجود تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی میں گھر سے باہر نکلی ہوں۔ اس بات پر عدنان اریبہ کا جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تمہاری والدہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم کافی دنوں کے بعد گھر سے باہر نکلی ہو، تو انجوائے کرو اپنی لائف کو، تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اریبہ جو کہ عدنان کو لے کر پریشان ہے کہ اگر اس سے ہارون اور اس کے رشتے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، اور جو کچھ بھی اس نے اریبہ کے نام پر کیا ہے اگر وہ اریبہ گواہ بیٹھی تو اپنی زندگی کو بھی وہ گواہ بیٹھے گی۔ ہارون جو کہ اریبہ سے کہتا تو ہے کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو کیا واقعی ہی میں اس سے اریبہ سے محبت ہے یا پھر وہ عدنان کی پراپرٹی کی وجہ سے اریبہ کے ساتھ ہے؟ کیا ہونا چاہیے اریبہ کا انجام؟ کمنٹ میں بتائیں اور مزید آگے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔